میرے لیے نعت کا حکم دیا ہے، لیکن نومی صاحب نے مجھے خالد صاحب کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرنے کی ارشاد فرمایا ہے، تو انشاءاللہ میں 1-2 منٹ میں، چونکہ میں خالد صاحب کے ساتھ جب وہ بچے تھے ان کے ساتھ ہم سفر رہا، وہ ہمارے ساتھ ATI کے پلیٹ فارم سے انجمن طلبہ اسلام، جو میں ضلع چکوال کا جنرل سیکرٹری تھا انجمن طلبہ اسلام کا، تو اس وقت ہمیں پہلے بھی میں نے جب تقریب ہوئی تھی پچھلی 40ویں کے بعد بچوں نے مل کر یہ پروگرام خالد صاحب کی سال ثواب کے لیے انعقاد کیا تھا، ایک تو بہت ہی یہ خوشی ہے، بہت دنیا میں کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے شاگرد اس طرح مل کر اپنے استاد کی یاد میں ایصال ثواب کی محفل سجائیں، لیکن یہ بڑی عظمت اور وقار کی بات ہے، یہ آقا دو عالم کے ثنا خان ہونے کی نسبت ہے کہ خالد صاحب حقیقی ثنا خان مصطفیٰ تھے، سچے لوگ تھے۔ آج سال گزر رہا ہے، دسمبر کی 18 آنے والی ہے، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، لیکن ہر مہینے میں 1-2 محفلیں ایسی ہو رہی ہیں جن کے اندر شاگرد مل کر اپنے استاد کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی اور درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ خالد صاحب ایک بہت عظیم شخصیت تھی۔ بعض اوقات بندہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی شخصیت میں پوری انجمن ہوتا ہے، یعنی بعض بے شمار بھی مل جائیں تو ان کی جو کیفیات ہیں یا حالات ہیں وہ اس مقام کو نہیں چھو سکتے، لیکن بعض شخصیات اللہ نے ایسی بنائی ہیں، ان کو ایسی صلاحیتوں سے خداداد یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ خالد صاحب بھی ہمارے ضلع چکوال کی وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع محبت کی نعت کی صورت میں انہوں نے بچوں کے سینوں میں منتقل کی ہے، شاید ہی کوئی اور کوئی کر سکے۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، مجھے تو اس لیے بھی فخر ہے اور میں ان کی یاد میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے بچے، تینوں بچے میرے ان کے شاگرد ہیں، اور 6 سال تک انہوں نے چکوال میں کچھ عرصہ 2008 سے 14 تک رہا بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، تو اس وقت 6 سال ان کی اکیڈمی میں انہوں نے پڑھا اور بڑا پیار کرتے تھے، اور مجھے بلا کر میرے چھوٹے بچے عثمان اور مجھے کہتے تھے اس کی مرکی بڑی اچھی ہے، یعنی یہ بولتا ہے جب تو اس کو مرکی لگانے کا یا اس کے اندر بڑا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے تھے اور مقابلہ جات ہوتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چھوٹے تھے، ہم اس وقت انجمن طلبہ اسلام کے بہت کام کر رہے تھے، اور ضلع چکوال کے اندر یہ عجیب و غریب واقعات ہیں کہ ATI کے پلیٹ فارم پر ہمیں بزرگوں اور بڑے علماء کی جو محبت اور شفقت دعا تو تھی، لیکن ہمارا چونکہ سفر ہوتا تھا فی سبیل اللہ، اپنی جیب سے خرچ کر کے ہم پورے چکوال کے اندر میلاد کے پروگرام ربیع الاول میں کرتے تھے، اس میں ساتھ ہمارا دینا بڑا مشکل تھا۔ ایک صرف فدا حسین زیاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو مرکزی مسجد کے خطیب تھے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، وہ ہمارے ساتھ سفر میں چلتے تھے، اور ایک میں آپ سے عرض کر، ایک دفعہ میں ایک پروگرام میں پتالیہ شریف کی وہ رہنے والے تھے تو ہم بگوال میں گئے، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، ایسی خوبصورت شخصیات کے ہوتے ہوئے ایسے انشاءاللہ یہ بھی کلمات ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی شکل میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کی کیسے قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنے والا جب کہتے ہیں عزت کرنے سے ملتی ہے، اگر کسی دوسری کی عزت کی جائے تو انسان کی اپنی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ بگوال میں تقریر ہوئی تو ٹوٹل 50 روپے ہوئے فدا حسین زیاد صاحب کے پاس تقریر کے دوران، تو آپ محمد چکوال ہے تو مجھے کہتے ہیں یہ 50 روپے 25 آپ رکھ لیں، 25 میں رکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اللہ کے لیے، اللہ کے فضل سے گھر سے بھی ماشاءاللہ ٹھیک حالت ہے، کوئی ایسی پوزیشن ایسی نہیں لیکن پیسوں کے لیے نکلے نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا وہ سچے لوگ تھے اور بہت خوبصورت باتیں کرتے تھے۔ خالد صاحب اس قافلے میں نعت خان کے طور پر ہمارے ساتھ ہوتے، اور انجمن طلبہ اسلام کا جو ہمارا دفتر تھا چکوال، اس کے اوپر ہم نے گدے بچھائے ہوئے تھے، ہماری گنجائش نہیں تھی ATI کے بعد کہ ہم کو قالین بچھاتے، نیچے گدے تھے اور اوپر ایک چٹائی ہوتی تھی، ہم رات کو لیٹ آتے واپس جب پہنچتے تھے تو ہم وہاں رات کو آرام کرتے، صبح پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے، اور خالد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے تھے، بڑی محبت اور پیار کا ایک ماحول تھا، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ چورہ شریف کے اندر کئی حاضریاں ان کی، اور میں نے دیکھا ہے کہ نعت خان بڑے نخرے کرتے ہیں، بڑے ٹخرے کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی قسم چورہ شریف میں جاتے تھے اور
اور کہتے تھے کہ بڑے حضرت صاحب، اور اللہ کرے ایسا کہ میں کلام پڑھوں کہ پیر فاروق الاسلام صاحب مطمئن ہو جائیں، ایسی بات کروں تاکہ پیر صاحب کے سامنے ان کی توجہ مل جائے. بس یہ توجہ ان کی میرے دوستوں ملی انہیں، اور وہ محبت اور ادب آج ان کو کام آیا. بس ان کی نعت کا ایک ہی شعر پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، جو وہ زیادہ گنگنایا اور محبت سے پڑھتے تھے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ مکمل کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. خالد کا معنی ہے ہمیشہ، اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت آغوش میں لے لیا، اور ایسی جماعت وہ چھوڑ کر گئے جو انشاءاللہ ان کے نام کے معنی کے مطابق ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ.